آج ہم بیاض لکھنا سیکھیں گے۔ بیاض لکھنا، اب بیاض کیا ہوتی ہے؟ بیاض کہتے ہیں اس ڈائری یا اس نوٹ بک کو جس میں ہم اپنے پسندیدہ شعر یا کوئی بات جو ہمیں اچھی لگتی ہے اس کو لکھ لیتے ہیں یا نوٹ کر لیتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے پاس ایک الگ سے ایسی ڈائری بناتے ہیں یا ایک ایسی نوٹ بک بناتے ہیں جس میں ہم ایسے شعر یا ایسی بات لکھتے ہیں جو ہمیں بہت اچھی لگتی ہے۔ یعنی جیسے ہم اگر کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں اور اس میں کوئی شعر لکھا ہوا ہوتا ہے یا اس میں کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہوتی ہے جو ہمیں بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس بات کو یا اس شعر کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور اگر کبھی ہمارا ویسے پڑھنے کو دل کرے تو ہم اس کو الگ سے پڑھ سکیں۔ یعنی ہمیں اب دیکھیں، ایک کتاب ہم نے پڑھی اور پھر اسے پڑھ کے رکھ دیا، اب ہم کتنی ہی کتابیں پڑھتے ہوں گے تو ہمیں یاد نہیں رہے گا نا کہ کون سی کتاب میں ہم نے وہ بات پڑھی تھی، یا ہو سکتا ہے وہ بات ہمیں بھول جائے یا وہ شعر ہمیں بھول جائے۔ تو ہم ایسی تمام چیزوں کو، باتوں کو یا شعروں کو یاد رکھنے کے لیے ایک الگ سے ڈائری یا نوٹ بک بناتے ہیں جس میں وہ باتیں یا وہ شعر نوٹ کر لیتے ہیں جو ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ جیسے دیکھیے، فرض کریں میں یہ ایک کتاب پڑھ رہی ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے روشنی، بچوں کی کہانیاں۔ یعنی اس کتاب میں بچوں کی بہت سی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں اور اس کتاب کو لکھنے والے ہیں شکیل انوار صدیقی۔ تو فرض کریں میں یہ کتاب پڑھ رہی ہوں اور میں اس کتاب کا یہ والا صفحہ پڑھ رہی ہوں، اور یہ والا صفحہ پڑھتے پڑھتے جب میں یہاں پہ پہنچی ہوں تو میں نے یہ لائن پڑھی، یہ جملہ پڑھا، اور یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ تمہیں علم کی روشنی سے مالا مال کر دے گا، ایسی روشنی جسے پا کر تم دولت پا سکتے ہو، اناج بھی پیدا کر سکتے ہو۔ اب یہاں پہ علم کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ علم وہ چیز ہے جس سے ہم کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگا۔ اب ہو سکتا ہے میں یہ کتاب پڑھوں، اس میں کتنی ساری کہانیاں ہیں، تو مجھے بعد میں یہ بات بھول جائے یا مجھے یاد نہ رہے کہ میں نے کون سی کہانی میں، کون سی کتاب میں یہ بات پڑھی تھی۔ لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ بات مجھے یاد رہے اور میں بار بار اس کو پڑھتی بھی رہوں، تاکہ میں علم حاصل کرنے کے لیے یا سیکھنے کے لیے محنت کرتی رہوں۔ تو میں کیا کروں گی، میں اپنے پاس ایک نوٹ بک بیاض کی صورت میں رکھوں گی۔ یعنی ایک ایسی نوٹ بک بنا لوں گی جس میں کتاب پڑھتے ہوئے اگر مجھے کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو میں اس کو نوٹ کر لوں۔ تو فرض کریں یہ میرے پاس میری بیاض ہے، یعنی وہ نوٹ بک ہے جو میں نے ایسی چیزیں لکھنے کے لیے بنا لی ہے جو مجھے کبھی بھی کہیں سے پڑھ کر اچھی لگیں گی یا کہیں سے سن کر اچھی لگیں گی تو میں ان کو اپنے پاس لکھ لوں گی۔ تو یہ میری بیاض ہے۔ آپ یہ قلم دیکھ رہے ہیں نا، یہ پین دیکھ رہے ہیں نا، تو یعنی ہم بیاض پر یا اس نوٹ بک پر ہم کیا کرتے ہیں، اس قلم سے لکھتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ تو چلیں میں وہ بات جو مجھے اچھی لگی ہے اس کتاب سے دیکھ کر یہاں پر لکھ لیتی ہوں۔ وہ تمہیں علم کی روشنی سے مالا مال کر دے گا، ایسی روشنی جسے پا کر تم دولت پا سکتے ہو، اناج بھی پیدا کر سکتے ہو۔ یہ جملہ میں نے وہاں سے دیکھ کر لکھ لیا۔ اب دیکھیں یہ میرا جملہ تو نہیں ہے نا، میں نے ایک کتاب سے کسی کا لکھا ہوا جملہ اٹھایا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کسی کی کہی ہوئی بات یا کسی کا لکھا ہوا جملہ جب ہم اپنے پاس نوٹ کرتے ہیں یا تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تو اس کو ہم واوین میں لکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے اس جملے کو بھی واوین میں لکھ دیا ہے۔ اب میں نے ایک اور چیز بھی کرنی ہے، وہ یہ کہ اس کتاب کا نام لکھنا ہے۔ اس کتاب کا نام کیا تھا؟ اس کتاب کا نام تھا روشنی، اور یہ شکیل انوار صدیقی نے لکھی ہے۔ تو میں اس کتاب کا نام اور اس کتاب کے لکھنے والے کا نام بھی نوٹ کر لوں گی۔ تو یہاں پہ میں لکھوں گی روشنی، یعنی یہ جملہ میں نے جس کتاب سے لیا ہے اس کتاب کا نام ہے روشنی،
اور اس کتاب کو لکھنے والے کا نام یہاں نیچے کر کے لکھ دوں گی، شکیل انوار صدیقی۔ تو یہاں پہ میں نے ایک کتاب پڑھتے ہوئے جو جملہ مجھے اچھا لگا میں نے وہ لکھ لیا، اور نیچے کتاب کا نام اور کتاب لکھنے والے کا نام بھی لکھ دیا۔ تو اس طرح آپ بھی اپنی بیاض میں وہ تمام جملے نوٹ کر سکتے ہیں جو کبھی بھی آپ کو کوئی کتاب پڑھتے ہوئے اچھے لگتے ہوں۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم ہر ڈائری یا ہر نوٹ بک کو بیاض نہیں کہتے، صرف وہی ڈائری یا نوٹ بک بیاض ہوتی ہے جس میں ہم کہیں سے پڑھے ہوئے یا سنے ہوئے جملے، باتیں یا شعر تحریر کرتے ہیں، یعنی وہاں ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھتے، کسی کی کہی ہوئی بات ہی تحریر کرتے ہیں یعنی لکھتے ہیں۔ تو آئیے ایک شعروں والی کتاب پڑھتے ہوئے ہم اپنے پسندیدہ شعر یعنی ایسا شعر جو ہمیں اچھا لگے پڑھتے ہوئے اس کو نوٹ کرتے ہیں۔ فرض کیجئے یہ کتاب ہے میرے پاس، اس کتاب کا نام ہے بانگ درا، اور یہ لکھی ہے علامہ اقبال نے۔ میں یہ کتاب پڑھ رہی ہوں، یہ ان کی کتاب ہے جس میں ان کے بہت سارے شعر اور بہت ساری نظمیں لکھی ہوئی ہیں۔ فرض کریں میں یہاں سے اس کتاب سے یہ والا صفحہ پڑھ رہی ہوں، اس صفحے پر لکھی ہوئی یہ نظم میں پڑھ رہی ہوں، اور پڑھتے پڑھتے جب میں اس نظم کے آخری شعر پر آئی ہوں اور یہ شعر پڑھنے لگی ہوں، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، تو مجھے یہ شعر بہت اچھا لگتا ہے۔ کتنی اچھی بات بتائی گئی ہے نا اس شعر میں، کہ اس دنیا میں بس وہی لوگ اچھے ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کی مشکل دور کرنے کے لیے، دوسروں کے لیے آسانی کرنے کے لیے ان کے کام آتے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میں یہ شعر اپنے پاس لکھ لوں، یاد رکھوں، تاکہ مجھے یہ شعر ہمیشہ یاد رہے، کیونکہ اب دیکھیں یہ تو اتنی بڑی کتاب ہے، اس میں اتنے سارے شعر لکھے ہوئے ہیں، تو میں اگر دوبارہ کبھی یہ شعر پڑھنا چاہوں گی تو مجھے بہت ڈھونڈنا پڑے گا، پہلے کتاب ڈھونڈنا پڑے گی، پھر کتاب میں سے صفحے ڈھونڈنا پڑیں گے، تو مجھے بہت وقت لگ جائے گا۔ تو مجھے یہ شعر اچھا لگا ہے، میں اس کو بار بار پڑھنا چاہتی ہوں، تو میں کیا کروں گی کہ اس کو اپنے پاس اپنی بیاض میں نوٹ کر لوں گی، لکھ لوں گی، تاکہ مجھے جب بھی یہ شعر پڑھنا ہو میں اپنی بیاض اٹھاؤں اور اس میں سے یہ شعر پڑھ لوں۔ تو فرض کریں یہ میرے پاس میری بیاض ہے اور میں اس میں وہ شعر نوٹ کر لیتی ہوں۔ اب یہاں پہ میں نے وہ یہ شعر اسی طرح نوٹ کر لیا ہے جیسے وہاں پر لکھا ہوا تھا۔ اب یہ میرا شعر تو نہیں ہے نا، یہ تو اقبال کا شعر ہے، اس لیے جب میں نے اسے اپنے پاس لکھا انہی لفظوں میں تو میں نے اسے واوین میں لکھا ہے۔ اب میں کیا کروں گی، اب میں نے یہ کرنا ہے کہ یہ شعر جس کتاب سے میں نے پڑھا ہے اس کتاب کا نام لکھ دوں گی اور اس کتاب کے لکھنے والے کا نام لکھ دوں گی، یعنی کتاب کا نام ہے بانگ درا اور لکھنے والے کا نام ہے اقبال۔ تو میں یہاں پہ سب سے پہلے لکھ دوں گی بانگ درا، یعنی وہ کتاب جہاں سے میں نے یہ شعر لیا ہے، اور نیچے شاعر کا نام یعنی کتاب لکھنے والے کا نام، تو وہاں کتاب پہ لکھا ہوا تھا اقبال، تو میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں اقبال۔ تو یہاں پہ میں نے ایک ایسا شعر بھی نوٹ کر لیا ہے جو مجھے ایک کتاب پڑھتے ہوئے بہت اچھا لگا۔ اسی طرح آپ بھی اپنے پاس ایک الگ سے ایسی نوٹ بک بنا سکتے ہیں جہاں پہ آپ وہ اشعار یعنی وہ شعر یا وہ باتیں نوٹ کریں جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہوں، تو اس نوٹ بک کو آپ اپنی بیاض کہہ سکتے ہیں۔ آج ہم نے بیاض لکھنا سیکھا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور بیاض لکھنے کی مشق کیجیے۔